1,50,000 لوگ روزانہ دنیا میں اپنی نیند سے دوبارہ اٹھ نہیں پاتے۔ پہلی رات قبر میں وہ اندھیروں کا گھر، جہاں کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے، جہاں کوئی ایئر کنڈیشن نہیں ہے، جہاں کوئی کمفرٹیبل بیڈ نہیں ہے، جہاں اندھیرا ہے، جہاں حبس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں موت کے اور آخرت کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں، مسلمان کی جو اصل منزل ہے، جو اصل گھر ہے، جو اس کا اصل فوکس ہے، وہ آخرت ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، اس کی اصل منزل ہمارا وہ گھر ہے جو جنت میں ہے۔ لیکن انسان سفر پہ نکلتا ہے، راستے میں وہ اپنی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے، وہ آرام بھی کرتا ہے، وہ چیزوں کو انجوائے بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ذہن پر جو چیز سوار رہتی ہے وہ اسے اپنے گھر کو پہنچنا ہے۔ تو اصل منزل کو وہ اپنے سامنے رکھتا ہے، اسے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا۔ تو مسلمان کا اصل فوکس تو آخرت ہے کہ اللہ کے سامنے اس کی سرخروئی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، جنت ہے۔ اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی کہ اگر اس موت کی یاد کو ہم اپنے دلوں میں زندہ رکھیں گے تو یہ ہمیں ہمارے فوکس پر رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ موت کی یاد کو اپنے دلوں میں تازہ رکھتے ہیں انہیں 3 فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ موت کو یاد رکھنے والا آدمی توبہ کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ وہ he rushes to repent from اللہ سبحانہ وتعالی، کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کرے تاکہ اس کا حساب کتاب صاف رہے۔ دوسرا بڑا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ جو شخص موت کو ہر وقت یاد رکھتا ہے کہ اس کا دل مطمئن رہتا ہے، he stays contained۔ جو اللہ نے اسے دیا ہے اس پر خوش رہتا ہے، مزید کی دوڑ کے بجائے جو اللہ نے دیا ہے وہ شکر کے اسٹیشن پر اپنے آپ کو پاتا ہے۔ کسی نے یہ بات کہی ہے نا کہ slave is free as long as he is contained and a free man is a slave as long as he is greedy۔ تو یہ جو موت کی یاد ہے یہ آدمی کو گریڈ سے، لالچ سے باہر نکال کر اطمینان کے اسٹیشن پر لے کر آتی ہے کہ یو آر کنٹینٹ۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کچھ میرے پاس نہیں رہنا، یہ سب کچھ مجھے یہاں چھوڑ کر جانا ہے، کوئی ایک چیز بھی میرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور اگر آپ کو نہیں معلوم تو ذرا ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھیے وہ لوگ کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے مال کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ ان کی اولاد نے کیا کیا، ان کے گھر والوں نے کیا کیا۔ Everything stays here and everybody moves on in life۔ یعنی لوگ کچھ دیر روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، غم کرتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو موت کو یاد رکھنے والا آدمی جو ہے اس کو جو اللہ نے دیا ہے وہ اس پر کنٹینٹ، قانع، مطمئن رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تیسرا جو بہت بڑا فائدہ ہے اس موت کو ہر وقت یاد رکھنے کا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جب موت کو یاد رکھتا ہے تو وہ اپنے اندر ایک انرجی پاتا ہے، توانائی پاتا ہے نیکی کرنے کے لیے۔ یعنی نیکی کرنے کے لیے اس کے اندر سے ایک ارج پیدا ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے جتنا فائدہ اٹھا کر نیکی کر سکتا ہے۔ اس اے کائنڈ آف پازیٹیو پینک، یعنی پینک ہوتی ہے بٹ ان اے پازیٹیو سینس، کہ آدمی سوچتا ہے کہ میرے پاس آج وقت ہے، یہ جو میرا بھائی ہے یہ چلا گیا جسے ابھی ہم قبر میں اتار رہے ہیں، لیکن مجھے اللہ نے ایک اور دن دیا ہے، مجھے اللہ نے ابھی اور مہلت دی ہے، تو میں اس سے فائدہ اٹھا لوں۔ دیکھیں، اسی لیے ہمارے دین میں موت کو روزانہ ہمیں یاد دلایا جاتا ہے۔ سورہ زمر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو
ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ایک تو انسان کی اللہ روح قبض کرتے ہیں جب اس کی موت کا وقت آ جائے. ایک انسان کی روح ہر رات جب وہ سونے کے لیے جاتا ہے تو اس کی روح قبض کی جاتی ہے, اور جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس کی روح اس کے جسم کو واپس نہیں کی جاتی, اور جسے اللہ موقع دینا چاہتا ہے, جس کا ابھی وقت نہیں آیا, اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے اور وہ صبح اٹھ جاتا ہے. آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ 1,50,000 لوگ روزانہ دنیا میں اپنی نیند سے دوبارہ اٹھ نہیں پاتے. They are not able to see another day. Every day 150,000 people they don't wake up from their sleep. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں کہ جب ہم سونے کے لیے جاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا, میں اللہ کے نام سے اس موت کی طرف جا رہا ہوں, کہ اس موت کی طرف جس کا دینے والا اور زندگی کا دینے والا اللہ ہے, میں اس کے نام سے اللہم بسمک اموت و احیا. اور جب انسان صبح سو کر اٹھتا ہے تو پھر اسے یاد دلایا جاتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, جو شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے اس موت سے اسے واپس زندگی کی طرف آنے کا موقع دیا. تو ہمارا دین تو ہمیں ہر وقت یہ بات یاد دلاتا ہے کہ دیکھو اپنی موت کے وقت کو یاد رکھو. ہمارا دین ہمیشہ یہ بات یاد دلاتا ہے کہ اپنی آخرت کی منزل کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو. میں آج آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ ذرا تصور کیجئے اس پہلی رات کا کہ جو آپ اور میں اپنی قبر میں گزاریں گے. پہلی رات قبر میں, وہ اندھیروں کا گھر جہاں کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے, جہاں کوئی ایئر کنڈیشن نہیں ہے, جہاں کوئی کمفرٹیبل بیڈ نہیں ہے, جہاں اندھیرا ہے, جہاں حبس ہے. اس قبر میں اپنی پہلی رات کا تصور کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ہر فرد کے جسم کو اسکویز کیا جائے گا قبر کے اندر, لیکن مومن کو جب اسکویز کیا جائے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسے ماں بچھڑے بچے سے مل کر اسے ہگ دیتی ہے, گلے لگاتی ہے, کہ اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب قبر میں ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو ایک خوبصورت شکل دے کر اس کے سامنے لے کر آئیں گے. تو وہ یہ کہے گا یہ کون ہے, تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ تیری نمازیں ہیں, یہ تیرے روزے ہیں, یہ تیری نیکیاں ہیں, یہ تیرے اچھے معاملات ہیں, یہ تیرا صدقہ اور خیرات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قبر میں اتارے گئے فرد کو باہر لایا جائے اور اسے 2 آپشن دیے جائیں, ایک آپشن یہ ہو کہ تجھے ساری دنیا اور اس کے خزانے دیے جاتے ہیں, اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ تو 2 رکعت نفل پڑھ لے, تو وہ ترجیح دے گا کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھے, اس لیے کہ اسے پتا ہے, یہ بات سمجھ گیا ہے کہ یہ ساری دنیا کا مال اگر میں لے بھی لوں گا تو میں اسے واپس اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے جا سکتا. جو چیز وہاں میرے کام آئے گی یہ 2 رکعتیں ہیں جو میرے وہاں کام آئیں گی. اسی لیے وہ مشہور واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو ایک دم رکے, اپنے گھوڑے سے اترے اور 2 رکعت نفل پڑھی. لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جو قبر میں ہوگا وہ حسرت کرے گا کہ اسے 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع مل جائے. تو وہ حسرت کر رہا ہے اور اللہ نے آج مجھے موقع دیا ہے. تو موت کو یاد رکھنے کے نتیجے میں انسان توبہ میں جلدی کرتا ہے, انسان کو جو اللہ نے دیا ہے اس پر مطمئن رہتا ہے, اور یہی وہ اطمینان ہے کہ جو اس کی خوشی کا ذریعہ بنتا ہے, شکر کا ذریعہ بنتا ہے, اللہ کی برکتوں اور نعمتوں کا ذریعہ بنتا ہے. اور تیسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے موت کو یاد رکھنے کا کہ انسان اپنے اندر ایک توانائی پاتا ہے, ایک انرجی پاتا ہے کہ میں جو موقع ملا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤں اور مزید جتنی نیکیاں کر سکتا ہوں, اپنے نامہ اعمال میں جتنے اور حسنات جمع کر سکتا ہوں
وہ ہر موقع کا فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔